بحرین سے کچھ مہمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں وضو کا پانی منگوایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے وضو کرنا شروع کر دیا۔ بحرین سے آئے ہوئے مہمان جو تھے وہ آپ کے قریب آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی وہ آگے بڑھ کے لینے لگے۔ جو پانی ان کے ہاتھ میں آ جاتا وہ اسے پی لیتے، اور جو ان کے ہاتھ میں آنے سے رہ جاتا اور زمین پہ چلا جاتا وہ زمین پر ہاتھ مل کر کے مسح کر کے تو وہ اپنے سروں پر، اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پہ مل لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ما دعاکم الی ذالک، تم یہ جو کام کر رہے ہو کہ نیچے سے پانی کے اوپر ہاتھ مل کر کے اپنے سروں پہ، چہروں پہ اور سینوں پہ مل رہے ہو، اس کا باعث کیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حب لک، اللہ کے رسول ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ لعل اللہ یحبنا، اور امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل پہ انکار نہیں فرمایا، ان کی تردید نہیں کی۔ ٹھیک ہے، گویا آپ نے اس عمل کو جواز بخشا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات، آثار شریفہ، ان سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستند ہوں، صحیح ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑا افراط و تفرید ہے، لیکن اگر واقعتاً آثار شریفہ، تبرکات وہ سندن ثابت ہیں، ان کی سند ہے وہ ٹھیک ہیں، تو پھر ان سے تبرک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تبرک لینے والا صحیح عقیدے کا حامل ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، لیکن اگر واقعتاً تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، صحیح معنوں میں تم اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر آپ نے فرمایا کہ فحافظوا علی ثلاث خصال، ٹھیک ہے، پھر 3 کام کرو۔ اگر تم 3 کام کرو گے تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ حقیقی محبت یہ ہے، اور وہ 3 باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کو دیکھ کر کے، پرکھ کر کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، کیا ہم یعنی کہ وہ فردی چیزوں کے پیچھے اور خالی دعووں کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے۔ حقیقی محبت جس سے حاصل ہوتی ہے، آیا اس پہ ہم پورا اترتے ہیں، ہم اس معیار پہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر واقعتاً اللہ اس کا رسول تم سے محبت کریں تو پھر 3 کام کرو۔ پہلے نمبر پہ صدق الحدیث، سچ بولو، سچائی کو لازم پکڑو، تمہاری زبان جھوٹ نہ بولے، تم جب بھی کوئی بات کرو، کوئی کلمہ زبان سے ادا کرو، کوئی معاملہ کرو تو سچائی پہ مبنی ہو۔ لیکن حضرات آپ دیکھ لیں کہ دعویٰ ہمارا حب رسول کا ہے، عشق رسول کا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے جھوٹ ہمارے یہاں اتنا عام ہے، شاید ہی کوئی آدمی ہے جو سچ بولتا ہو، وگرنہ ہر معاملے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نفع اور مفاد کے لیے غلط بیانی سے کام لے لیا جائے، جھوٹ بول لیا جائے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے جو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، سچ بولنے کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، آج سچ کا زمانہ نہیں ہے، ٹھیک، ہمیں جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹ ہماری مجبوری بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اس کے رسول سے محبت کا معیار سچائی کو بتائیں، اور ہم آپ سے عشق اور محبت کے دعوے کرنے والے یہ کہیں جی جھوٹ ہماری مجبوری ہے، تو کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس بڑی شخصیت سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبت کی نسبت کر رہے ہیں، وہ جھوٹ سے کتنے متنفر تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کانا ابغض الخلق الی رسول اللہ الکذب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ بری بات لگتی تھی، جو اخلاق آپ کے ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، وہ جھوٹ تھا۔ شدید نفرت تھی آپ کو جھوٹ سے،
اور یہ ایک محب رسول ہے, اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, سچ بولنا مشکل ہے. ٹھیک ہے حضرات, یہ سچائی کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں زبان سے متعلق جو ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اب جھوٹ ہے یہ بھی یعنی کہ نا وہ سچائی کے خلاف ہے, اور اسی طرح بدگمانی ہے, آپ غیبت اور چغلی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, یہ سب صدق الحدیث کے خلاف. اب جو بندہ جس کی زبان گالیاں بکتی ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو غیبت کرتا ہے, چغلی کھاتا ہے, اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, تو پھر وہ دعویٰ کرتا ہے جی میں محب رسول ہوں, عاشق رسول ہوں, تو اس کو اپنے اس دعوے پہ غور کرنا چاہیے, اس کا دعویٰ درست نہیں ہے. دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ, امانت کو ادا کرے. امانت کا مفہوم بڑا جامع ہے, ہم نے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے. کوئی ہم نے کسی کو اپنی کوئی چیز پکڑا رکھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جی وہ یعنی کہ میری اس نے امانت لی ہوئی ہے, میں نے اس کو امین بنایا ہے. یہ امانت کا ایک مختصر اور محدود مفہوم ہے. حقیقت کے اندر ہمارے ذمہ عائد جتنے حقوق ہیں ہم ان کے حوالے سے امین ہیں. ہم دفتر کے اندر کام کرتے ہیں, ہم نے 8 ساڑھے 8 گھنٹے کا اپنے مالک سے اگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. کام ہم نے 8 ساڑھے 8 گھنٹے کرنا, ہم 5 6 4 گھنٹے کام کرتے ہیں. عام طور پہ جو سرکاری دفاتر میں ہوتا ہے, افسر صاحب یعنی کہ نا وہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول کہلاتے ہیں, وقت پہ ایک دن نہیں آتے, 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس کی مہینے کے اندر ڈیوٹی جو ہے وہ 22-23 دن ہے, اور وہ 10 دن آ رہا ہے. ٹھیک, تو یہ نام کا محب رسول ہے, نام کا عاشق رسول ہے, حقیقی معنوں میں محب رسول ہے. ہم یعنی کہ دکانوں پہ ہم ایک آدمی ہم سے دکانداری ہم کر رہے ہیں, سودا لینے آ رہا ہے, وہ ہمیں امانت دار سمجھتا ہے, وہ ہمیں سمجھتا ہے ہمیں خالص چیز ملے گی, ہم اس کو 2 نمبر چیز دیے جا رہے ہیں. ہم دودھ بیچ رہے ہیں, ہم دودھ کے نام پہ لیکوڈ بیچے جا رہے ہیں اور کیمیکل بیچے جا رہے ہیں. اسی طرح کی جو 2 نمبر کمائی سے ہمیں جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سے ہم جڈیاں لگا کر کے اور ہم یعنی کہ نا چراغاں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا, تو ہم بڑی بھول کے اندر ہیں. ایک وکیل ہے معذرت کے ساتھ, اگر اس کو پتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹ کے لیے پیسوں کی خاطر وکالت کر رہا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا محب رسول ہوں, تو غلطی پہ ہے. ایک جج اگر رشوت لے کر کے وہ غلط فیصلہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو بالکل برعکس جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. ایک مولوی صاحب اگر ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے وہ غلط مسئلے بیان کر رہے ہیں, لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ حق کا خون کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو بے شک جو مرضی کہیں, علامہ کہیں, فہامہ کہیں, سکالر کہیں, وہ جو مرضی کہیں, وہ قطعاً محب رسول نہیں ہے. تو حضرات یہ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم دکانوں پہ ہمارا ماپ تول کا موقع آئے, ہم میٹر تیز کر لیں, ہم کلو کا 900 گرام دیں, ٹھیک ہے, ہم یعنی کہ نا قسم اٹھا کر کے ہم یعنی کہ نا 2 نمبر چیزیں بیچیں, بات بات پہ ہم دھوکہ اور فراڈ کریں, اس طرح ہم امانت کے اندر خیانت کریں, اور دعویٰ ہمارا یہ ہو جی ہم محب رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول سے عشق رکھتے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. لہذا اگر واقعتاً آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, تو پھر اپنے اخلاق کا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں. آپ 2 نمبری کر رہے ہیں, غلط توڑ رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, خیانت کا مرتکب ہو رہے ہیں, تو آپ محب رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو آپ بہت بڑی بھول کا شکار. اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وحسن الجوار, ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے, آپ کا جو ساتھ والا ہمسایہ ہے, آپ کے دائیں طرف بائیں طرف سامنے والا, یہ آپ کے ہمسائے ہیں. آپ کا ہمسایہ تو آپ کے اخلاق اور کردار سے تنگ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل جب بھی میرے پاس آئے مجھے ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور تاکہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جتنی ہمسائے کی اہمیت, عزت اور رسپیکٹ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو ہمسائے کی وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, ہم یعنی کہ نا گھر کے اندر یعنی کہ آج کل تو جدید یعنی ذرائع ابلاغ آ گئے ہیں, موبائل کی آواز اونچی کر دیتے ہیں, ڈیک کی آواز اونچی کر دیتے ہیں, ہمسایہ ہم سے تنگ ہے, اس کی کوئی چیز ہمارے گھر آ جائے تو ہم اس کو چھپا جاتے ہیں, طرح طرح سے ہم ان کو اذیتیں دیتے ہیں, بہت ساری ان چیزیں ہیں. تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک, اچھے طریقے سے پیش آنا, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا ایک ذریعہ ہے. آپ کا ہمسایہ تو آپ سے تنگ ہے, وہ آپ کی بد زبانی سے, آپ کی بد اخلاقی سے آپ سے تنگ ہے, اور پھر آپ اگر اپنے گھر کے باہر بڑا سا بورڈ بھی لگوا دیں اور اس کو یعنی کہ نا چراغاں کر دیں, اس کو اوپر جڈیوں سے سجا دیں اور دعویٰ یہ کریں میں محب رسول ہوں, تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, آج اپنے آپ کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 معیار بتائے ہیں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کے, میں اور آپ اس پہ کتنا پورا اترتے ہیں. ہماری زبانیں کس قدر صاف گوئی سے کام لیتی ہیں,
ہم اپنے معاملات کے اندر اپنے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، کان اور چہرے اور اپنے دیگر اعضاء کے والے سے کس قدر امین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے یہ امانت دار ہیں، ہم ان کا استعمال غلط نہیں کر سکتے۔ ہم ہاتھوں کا غلط استعمال کریں، پاؤں کا غلط استعمال کریں، آنکھوں کا غلط استعمال کریں، کان کا غلط استعمال کریں، ناک کا غلط استعمال کریں، تو یہ اللہ کے یہاں ان کی جواب دہی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم ان کے ساتھ حرام کاری کریں، غلط کاری کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں، ہم پھر بھی محب رسول ہوں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اپنے معاملات اچھے طریقے سے استوار کیجئے۔ آپ کا ہمسایہ اگر خوش ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ واقعتاً اللہ اس کے رسول سے آپ کو محبت ہے، اللہ اس کا رسول آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے تنگ ہے تو پھر یعنی جھنڈیاں لگانے کا، گھروں کو سجانے کا، بڑے بڑے دعوے کرنے کا، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے میلاد ملانے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح معنوں میں سچے محب رسول بنیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیارات بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔